तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, मलका सबा वो वाहिद मलका है जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है और यहूदियत की मुक़द्दस किताबों में भी इनका ज़िक्र आया है। मलका सबा, जिनको मलका बल्कीस भी कहा जाता है, शुरू में वह सूरज की पूजा किया करती थीं, लेकिन बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से आशनाई करने के बाद वो ईमान ले आईं। मलका बल्कीस कबीला हमीर में से थीं। मलका बल्कीस ने 9 साल यमन पर हुकूमत की। मलका बल्कीस को अक्लमंद ख़वातीन में से कहा गया है। कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस का वाक़या नकल किया गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद के ज़रिए एक ऐसी सल्तनत का मालूम होता है कि जिस पर एक खातून हुक्मरान करती है और ज़िंदगी की हर एक नेमत से तासीर होने के बावजूद वो सूरज की पूजा करती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब भी अपने तख्त पर बैठे होते थे तो उनके आसपास उनके लोग बैठे होते थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर परिंदे छाँव किए होते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे हुए थे तो आप पर सूरज की एक किरण पड़ी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऊपर सूरज की तरफ देखा तो हुदहुद अपनी जगह से गायब था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, जिसका जिक्र सूरह नमल में आयत नंबर 20 में यूँ बयान किया गया है, मैं या इसे ज़बह कर दूँगा या वो अपनी गैर हाज़िरी की वाज़िह दलील मेरे सामने रखे। हुदहुद की गैर हाज़िरी को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि हुदहुद वापस आ गया। हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर गुस्से के आसार देख लिए थे, लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को राज़ी करने के लिए एक ऐसी खबर सुनाई जिससे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बाखबर थे। हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मुँह करके ये कहने लगा कि मैं कौम सबा की सरज़मीन में चला गया था। मैंने वहाँ पर देखा कि एक औरत हुक्मरानी कर रही है और उसका एक बहुत बड़ा तख्त भी है। जो अजीबो गरीब और तकलीफ़ दा मैंने चीज़ देखी है वो ये कि वो औरत और तो उसके तमाम कबीले वाले सूरज की पूजा करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, हम इसके बारे में तहकीक करेंगे और हम देखेंगे क्या तुमने इसके बारे में सच कहा है या झूठों में से है। सुन, मैं तुम्हें एक ख़त लिख कर देता हूँ, वो तुम उनके पास ले जाओ और वहाँ पर छुप कर ये बात सुनो कि वो इस ख़त के बारे में क्या राय रखते हैं। हुदहुद ने वो ख़त लिया और ज़मीन सबा में चला गया। हुदहुद ने मौका देखा और वो ख़त मलका बल्कीस की गोद में रख दिया। मलका बल्कीस अपने तख्त पर बैठी थी और उसने तमाम सरदारों को अपने सामने हाजिर होने की इतला दी। गोया मलका बल्कीस के तमाम सरदार मलका बल्कीस के सामने हाजिर हो गए। रवायतों में आता है कि मलका बल्कीस के तकरीबन 12,000 सरदार थे। मलका बल्कीस ने अपने तमाम सरदारों को जमा किया और उनसे कहने लगी कि आज मुझे एक परिंदे ने खत दिया है और मैंने वो खत पढ़ा और मैं हैरान हो गई हूँ। मलका बल्कीस ने कहा, ऐ मेरे लश्कर के बुजुर्गों, एक नहायत ही बावकार खत मेरी तरफ फेंका गया है। वो खत सलमान बादशाह अजीम की तरफ से है। उस खत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि सरकशी और गरूर मत करो और ईमान कबूल करके मेरे ताबे सीधा मेरे पास चली आओ। खत सुनाकर मलका बल्कीस अपने सरदारों से कहने लगी, ऐ मेरे सरदारों, मुझे इस खत के बारे में राय दो। जब तक तुम हाजिर ना हो और मुझे कोई राय ना दो, मैं तब तक फैसला नहीं करती। मलका बल्कीस के तमाम सरदार बोले, हम बड़े ज़ोर आवर हैं और बड़े जंगजू हैं, लेकिन हुक्म आपके इख्तियार में है। आप जो भी हुक्म करेंगी, आपका हुक्म सर आँखों पर। ये सुनकर मलका बल्कीस ने कहा, ये मैं भी जानती हूँ कि तुम बहादुर हो और लड़ने के भी काबिल हो, लेकिन बादशाहों का ये तरीका है कि वो जब भी किसी शहर में दाखिल होते हैं तो तबाही मचा देते हैं, जिसमें पूरी सल्तनत के लोग मारे जाते हैं। मतलब ये कि अगर जंग होती है तो इसमें 2 तरफा तबाही होगी और अगर दुश्मन गालिब आ गया तो बर्बादी की कोई हद नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जंग आजमाई कोई अच्छी चीज़ नहीं। मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले ये जांचा जाए क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे बड़े बादशाह हैं जिनके ताबे कायनात की सब चीज़ें हैं, कि या वो नबी भी हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने एक परिंदे के ज़रिए मुझे ख़त भेजा है और दूसरा इन्होंने मुझे दावत ईमान भी दी है और मुझे इन पर शक इसलिए हो रहा है कि इन्होंने मुझे दावत ईमान दी है और अगर वो सिर्फ बादशाह होते तो वो सिर्फ सल्तनत पर कब्ज़ा करने के हामी होते, वो ईमान की तरफ दावत ना देते। ऐ मेरे मशीरों और वज़ीरों, मैं सबसे पहले उनकी तरफ तोहफे और तोहफ़े भेजती हूँ और ये देखती हूँ कि कासिद क्या खबर लाता है। ये सुनकर सरदारों ने हाँ में हाँ मिला दी। रवायात में आता है कि मलका बल्कीस ने तोहफे इसलिए भेजे
کہ وہ جان سکیں کہ وہ صرف بادشاہ ہیں یا خدا کے نبی بھی ہیں، کیونکہ اگر وہ بادشاہ ہوتے تو ملکہ بلقیس ان کے ساتھ جنگ کر لیتی۔ بالآخر ملکہ بلقیس نے تحفے بھیجنے کا انتظام شروع کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس نے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلام بنا کر بھیجے اور بہت زیادہ سونا اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لباس بدلے ہوئے تھے، اور ایک صندوق بنوایا اور ایک عظیم قسم کا تاج بھی بنوایا۔ تحفے لے جانے کے لیے ایک شخص کا انتخاب کیا جس کا نام منذر بن عمر تھا۔ جب منذر بن عمر تمام تحفے تحائف لے کر روانہ ہونے لگا تو ملکہ بلقیس نے ایک خط لکھ کر دیا جس میں کچھ یوں لکھا ہوا تھا کہ آپ نبی خدا ہیں اور صندوق کھولنے سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ اس میں کیا ہے، اور کنیز لڑکے اور لڑکیوں میں سے بتائیے کہ ان میں سے کون سے لڑکے ہیں اور کون سی لڑکیاں۔ الغرض ملکہ بلقیس نے یہ تمام چیزیں اور خط دے کر منذر بن عمر کو روانہ کیا اور اس سے کہا کہ ایک خاص بات کا دھیان رکھنا کہ وہ تم سے کس طرح ملتے ہیں۔ اگر وہ نہایت کھندہ پیشانی سے ملے تو سمجھ جانا کہ وہ نبی خدا ہیں، اور اگر تش روئی سے ملے تو جان لینا کہ وہ بادشاہ ہے۔ ادھر سے منذر بن عمر روانہ ہوا تو ادھر سے ہدہد نے بے روایت جا کر حضرت سلمان علیہ السلام کو اس سارے واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے تمام جنوں اور انسانوں کو حکم دیا کہ پوری تیاری کے ساتھ آنے والوں کا استقبال کیا جائے۔ بالآخر جب منذر بن عمر حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو حضرت سلمان علیہ السلام بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اسے ملے، اور حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہو؟ منذر بن عمر نے حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک صندوق پیش کیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے صندوق کھولنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں کیا ہے، اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے سوال کے جواب میں تمام لڑکے اور لڑکیوں کی وضاحت بھی پیش کر دی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تمام تحفے تحائف واپس کر دیے اور منذر بن عمر سے کہا کہ ان کو واپس لے جاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے وہ ان سب سے بہتر ہے۔ جاؤ اور جا کر بلقیس سے کہہ دو کہ ان قریب میں تمہاری طرف ایک ایسا لشکر لے کر آنے والا ہوں جس کا تم کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکو گی، اور میں اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کروں گا اور تم کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ تمہارے ملک سے ملک بدر کر دوں گا۔ منذر بن عمر تمام تحائف وغیرہ لے کر واپس آیا اور تمام حالات و واقعات سے ملکہ بلقیس کو آگاہ کیا اور کہنے لگا، اے میری ملکہ، میری بات کا یقین کرو کہ سلمان علیہ السلام کا حجا و عجم ایسا ہے جیسا اس دنیا میں کسی اور کا نہیں۔ نہ آپ ان کی شان و شوکت کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور نہ ہی ان کے لشکر کا، ہے کہ ان کی اطاعت قبول کر لی جائے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ مان لیا جائے، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ سن کر ملکہ سبا نے یقین کر لیا کہ وہ دنیاوی خدا نہیں بلکہ نبی خدا ہیں۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری کی خبر دینے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ملکہ بلقیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کرنے کے عزم کے بعد اپنے تمام لشکر کے ساتھ روانگی کا فیصلہ کیا۔ ملکہ بلقیس نے روانہ ہونے سے پہلے اپنے تخت کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس کو محفوظ کرتے ہوئے لوہے کے دروازوں کے پیچھے بند کر دیا، اور وہ لشکر لے کر روانہ ہو گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس اپنے 12,000 لشکر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس جب حضرت سلمان علیہ السلام سے ایک فصح کی دوری پر تھیں تو حضرت سلمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اور یہ سننے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے تمام درباریوں کو حاضر ہونے کو کہا، اور حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا، اے جنوں انسان، تم میں سے کون قدرت رکھتا ہے کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے سامنے لا کر رکھ دے؟ یہ سن کر ایک جنوں کا سردار کہنے لگا کہ میں اس کا تخت آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ مدت بہت زیادہ ہے، مجھے اس مدت سے پہلے اس کا تخت اپنے پاس چاہیے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر ایک متقی انسان بولا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کا تخت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے ملکہ بلقیس کا تخت برآمد کر لیا گیا، اور ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت میں کچھ تبدیلیاں بھی کر لی گئیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس جب نزدیک آ گئی تھیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا تخت منگوا لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا کہ ملکہ بلقیس کے لیے ایک شیشے کا محل تیار کر لیا جائے۔ چنانچہ فوراً ہی شیشے کا ایک محل تیار کر لیا گیا۔ اس میں دیگر خوبیوں کے ساتھ ایک خوبی یہ بھی تھی
کہ اس کے سینے میں پانی کی موجیں کروٹیں لے رہی تھیں۔ قرآن مجید کی سورہ نمل میں ارشاد ہے کہ ملکہ بلقیس جب محل میں داخل ہوئیں تو اسے لگا کہ محل پانی سے بھرا ہوا ہے، تو اس نے اپنے پونچھی اوپر اٹھا لیے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ آ جاؤ، یہ پانی اوپر نہیں ہے، یہ پانی شیشے کے نیچے ہے۔ چنانچہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس تخت پر چلی گئی۔ غرض یہ کہ ملکہ بلقیس تخت سلمان پر بیٹھنے کے بعد اپنے تخت کی طرف متوجہ ہوئیں اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو ملکہ بلقیس نے جواب دیا کہ گویا کہ یہ ویسا ہی ہے۔ اے حضرت، میں پہلے ہی آپ کو لوہا مان چکی ہوں اور آپ کی فرما بردار بن چکی ہوں۔ اس کے بعد بہت سی بے روایت باتیں ہوئیں اور بہت سے سوال جواب ہوئے۔ بالآخر حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے سمجھا بجھا کر سورج کی پرستی سے روک لیا۔ پھر ملکہ بلقیس نے مسلمان ہونے کے بعد کہا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں حضرت سلمان کے ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر چکی ہوں، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ملکہ سبا کے ساتھ آنے والے تمام لشکر نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے ساتھ عقد کر لیا، اور کئی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اجازت دے دی، اور ملکہ بلقیس یمن واپس جا کر حکمرانی کرتی رہیں۔ ملکہ بلقیس کی شادی کے بارے میں اور بھی کئی روایتوں میں یہی سب کچھ مرقوم ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔